السلام علیکم بچوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیاں، اور ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا کہانی پارٹ 2۔ تو تمام بچوں نے پارٹ 1 میرے سے پڑھا سنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیسا لگا۔ اب ہم آج پڑھ رہے ہیں پارٹ 2، جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے کہانی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آنے کے لیے چل پڑی کون؟ ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا لائیں، کیونکہ جنات بھی آپ کی زبان سمجھتے تھے، بولتے تھے، اور آپ جنات کی زبان سمجھتے تھے، اور آپ پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اچھا، وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھانپ دو۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو نوکروں نے اس تخت سے کپڑا اٹھا دیا۔ ملکہ اس تخت کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ تخت یہاں کیسے آیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے محل میں لے گئے، وہاں شیشے کا فرش تھا۔ ملکہ فوراً یہ بات سمجھ گئی کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اب ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے، وہی سورج کا بھی رب ہے اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ کس نے کہا؟ ملکہ سبا نے کہا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، اور وہ تو صرف سورج کی پوجا کرتے تھے اور ایمان لے آئیں۔ وہ ایک دفعہ چیونٹیوں کے سردار، یہ دیکھیے چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ کتنی ساری چیونٹیاں ہیں، یہ دیکھیے۔ ایک دفعہ چیونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو آتے دیکھا۔ اس نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس نے چیونٹیوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لشکر انہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سمجھ لی۔ انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ کے احسان پر بہت شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی عقل اور سمجھ دی تھی۔ دیکھیے چیونٹیوں کی بھی زبان آپ نے سنی اور آپ نے فوراً اس پہ عمل کیا اور ان کی بات مانی، اور آپ وہاں سے آپ نے راستہ بدل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کی ہم نے کہانی کا پارٹ 2 پڑھا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کو یہ کہانیاں ضرور سننے دیجئے، اور تاکہ ان کو ایمان افروز کہانیاں ان کے دلوں میں بیٹھ جائیں، اور مجھے اسٹارز بھیج کے سپورٹ کیجئے۔ نیکسٹ دوسری کہانی ہم سنیں گے۔ مجھے بتائیے آپ کو اس میں سے کون سی کہانی سننی ہے، مجھے کمنٹ کر کے جواب دیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور پھل، خوشخبری، یا بچوں کے لیے اچھے اخلاق کی ہمیشہ سچ بولیں، یا آپ کو قوم سدومی کی سزا، کون سی کہانی سننی ہے آپ مجھے ویڈیو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے۔